والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے. اس کا عنوان بھی اشتہار پہ جیسا حضرت نے ذکر فرمایا جو درج ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا، حضور کی تعریف کو بیان کر کے حضور سے رشتے کو مضبوط کرنا. میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ مجھ سے قبل حضرت علامہ لیاقت اظہری صاحب نے اور قبلہ شاہ صاحب نے اور یقیناً پہلے دیگر علماء کرام نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا جہاں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کا پیغام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پہلے شاہ صاحب مائک پہ آئے تو حضرت نے کہا کہ دعوت پیش کریں گے. صحیح العقیدہ عالم جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہوتا ہے. حضرت تشریف لائے، حضرت نے بیان فرمایا اور میری سعادت کے حضرت نے مجھے مائک پہ بلایا. اللہ تعالیٰ ان علماء کی عزت کو قائم رکھے اور صحیح العقیدہ علماء کا احترام کرنا یقیناً ہم سب کو ہمارے مشائخ نے سکھایا. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے. جو صحیح العقیدہ عالم ہوتا ہے اس کی ایک اپنی، آپ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں حضور کا ذکر کر رہے تھے. حضور علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر، حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا ذکر. پھر مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا جب اعلیٰ حضرت کا اشعار پہ تبصرہ فرما رہے تھے کہ امام نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کو مزید برکت دے اور مزید رحمتوں سے نواز دے. اسٹیج پر بھی کئی علماء جلوہ گر ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو سلامت رکھے. میں تھوڑی دیر آپ سے کلام کروں گا. میں نے آیت کا ایک حصہ اسی لیے تلاوت کیا کیونکہ اسی حصے پر وقت تھوڑا ہے، میں نے کلام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو میرے حبیب علیہ السلام دیں وہ لے لو. آگے ایک اور عنوان ہے کہ جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. وہ کرو جو رسول اللہ علیہ السلام نے کرنے کو کہا، جو حضور علیہ السلام دیں وہ لے لو. یہ میرا عنوان ہے. اور پھر فرمایا کہ جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. سب سے اول تو یہ ہے کہ وہ کرو جو حضور علیہ السلام نے کرنے کو کہا، اور اس سے رک جاؤ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا، دیگر کئی مفسرین کہتے ہیں، میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ جہاں اس سے حضور علیہ السلام کے تشریحی اختیارات بھی ثابت ہو رہے ہیں، وہیں حضور علیہ السلام کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقوینی اختیارات بھی ثابت ہو رہے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اختیار عطا فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا وہی رب ہے جس نے آپ کو
ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو، آپ کا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے، میں اپنے عنوان پہ تھوڑی دیر کلام کروں گا، لیکن صرف یہ تکوینی اختیارات کیسے ہیں، حضور علیہ السلام کے دیگر تمام امور پر اختیارات اس سے کیسے ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، میرا بہت تھوڑی دیر کلام ہوگا، میں بہت وقت میں رہ کے گفتگو کرتا ہوں تو میں بلا وجہ آپ کو تقریر نہیں سناؤں گا، آپ کا ذوق مجھے درکار ہوگا، جتنی دیر آپ توجہ سے سن سکیں مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ ہو جو عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں ما آتاکم رسول، یہاں ما جو ہے یہ عموم کے لیے ہے، اس آیت میں جو ما ہے وہ عموم کے لیے ہے، وہ صرف مال غنیمت کے لیے نہیں ہے، وہ صرف علم کے لیے نہیں ہے، وہ صرف احکام دین کے لیے نہیں ہے، وہ عموم کے لیے ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں حضور علیہ السلام کے تمام عطائیں شامل ہوں گی، اس میں حضور علیہ السلام کی ہر عطا شامل ہوگی۔ امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں یہ ایک معاملے میں نہیں ہے، ما عموم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں حضور کی ہر عطا شامل ہے، جو حضور دے وہ لے لو۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ بھئی مجھے پیسے دے دیں یا میری مدد کر دیں، یا جو ہے وہ مجھے کوئی میرا فلاں جگہ پر کام پھنسا ہے آپ وہ کام کر دیں، میرے سے کوئی کام کرنے کو کہے اور میں کہوں بھئی میں ایسا کرو کہ جاؤ خطیب الرحمن صاحب کے پاس چلے جاؤ، تمہیں پیسے چاہیے تو خطیب الرحمن صاحب تمہیں پیسے دے دیں گے۔ وہ خطیب الرحمن صاحب کے پاس جائے اور بولے کہ حضرت مجھے پیسے دیں، اور وہ کہے میرے پاس تو خود کچھ نہیں، میں تمہیں کیا دوں؟ سمجھ آئی؟ وہ کہے کہ فلاں جگہ پر میرا کام کر دیں، فلاں جگہ پر میرا کام پھنسا ہے، آپ وہ میرا کام کر دیں، وہ کہے میرے اپنے وہاں کام پھنسے ہوئے ہیں، میں تمہارا کام کیا کروں؟ سمجھ آئی؟ تو اگلا خطیب الرحمن صاحب کو نہیں کہے گا کہ بھئی آپ نے میرا کام نہیں کیا، آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے، یا آپ کو میرا کام کرنا چاہیے تھا۔ اگلا مجھے کہے گا بھئی تم کیسے آدمی ہو، جب خطیب الرحمن کچھ دے ہی نہیں سکتے تھے تو مجھے ان کے پاس بھیجا کیوں؟ سمجھ آئی؟ جب ان کے پاس دینے کو مال ہے ہی نہیں، جب ان کے پاس آگے کرنے کا تک اپروچ ہے ہی نہیں، تو تم نے مجھے ان کے پاس بھیجا کیوں؟ مجھے بھیجتے اس کے پاس جس کے پاس دینے کو کچھ ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس ہمیں کسی اور نے نہیں بھیجا، حضور علیہ السلام کا دروازہ ہمیں مانگنے کے لیے کسی اور نے نہیں دکھایا، کہا جو میرے حبیب دیں وہ لے لو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے جو چاہیے دربار مصطفیٰ میں چلے جاؤ۔ اب اگر حضور کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دیں گے کیا؟ اور اگر کچھ ہے ہی نہیں تو وہاں بھیجا کیوں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میرے حبیب دیں وہ لے لو۔ یہ فرمانے سے پہلے اللہ نے حضور کو ہر خزانے پر اختیار دیا، ہر خزانہ عطا فرمایا، تمام خزانوں کے منہ حضور کے آگے کھول دیے، حضور کو مختار کل بنایا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضور علیہ السلام کو ساری سلطنت کا سلطان بنایا، سب کچھ حضور کو عطا فرمایا۔ جب سارے خزانوں کا مالک حضور کو بنا دیا نا، پھر اپنی مخلوق کو کہا جاؤ میرے حبیب کا دروازے پہ چلے جاؤ، جو میرے حبیب دے اس کو لے لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی اختیارات بھی عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرمایا۔ اور حضرت کہتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی شادی رچاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں۔ ارے فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن
کون بچائے، بچاتے یہ ہیں مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ جب کوئی یہ عقیدہ رکھ لینا کہ سب کچھ یہ ہے تو پھر وہ ہوتا بریلی میں ہے، لیکن مدینہ شریف سے مجدہ جاویدہ آتا ہے کہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ہر اختیار عطا فرما، ہر اختیار عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، مفسرین کہتے ہیں اس میں حضور علیہ السلام کے تکوینی اختیارات بھی شامل ہیں، تمام کائنات کو حضور کے ابرو کے اشارے کے تابع کر دیا۔ بخاری میں موجود ہے نا، ایک اشارہ فرماتے تو چاند حضور کے ایک اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ تبرانی میں موجود ہے نا، جہاں دعا کے الفاظ موجود ہیں وہاں حضرت جابر کہتے ہیں ہمارا شمس حضور نے خود سورج کو حکم دیا اور حضور کے اشارے پر، حضور کے حکم پر سورج الٹے قدم باہر آ جاتا۔ حضور علیہ السلام درخت کو پیغام بھیجتے تو مشکات کے مطابق، حدیث کے مطابق درخت تھوڑا چلا آتا۔ حضور علیہ السلام ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں پہ توجہ ڈالتے تو وہ کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی۔ حضور علیہ السلام دست مبارک اتارتے تو پانی کے چشمے انگلیوں سے نکلنا شروع ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام گونگے سے کلام فرماتے تو گونگا بولنے لگ پڑتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکلی ہوئی آنکھ پہ لعاب لگا کے اس کو اس کے مقام پہ رکھتے، وہ دیکھنے لگ پڑتے۔ بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت جابر کے گھر میں حضور علیہ السلام 4 بندوں کے کھانے میں اپنا لعاب ڈالتے تو 1100 کے قریب صحابہ اس کھانے کو کھا لیا کرتے۔ حضور علیہ السلام کو یہ تو اللہ نے تکوینی اختیارات عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں تو میرے امام نے کہا نا، جن کا ذکر بڑا مزہ آ رہا تھا جب شاہ صاحب ان کا ذکر کر رہے تھے، میرے امام نے کہا نا، اے اللہ اکبر، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ہائے 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 ہائے، یہ الفاظ میں تو غور کرو، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کی زبان کو اللہ نے ایسی حکمرانی عطا فرمائی ہے کہ جب جو کہا وہ ہو کے رہا اور اللہ نے وہ کر ڈالا۔ میرے آقا علیہ السلام کے تکوینی اختیارات تو ہے ہی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے تشریحی آیات بھی سائد سے ثابت ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مالک بنایا ہے۔ بڑے غور سے میری بات آپ نے سننی ہے، بڑے غور سے، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مالک بنایا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ میسج از مور امپورٹنٹ دین میسنجر، کہ میسج تو امپورٹنٹ ہے لیکن یہ آپ میسنجر کو پریس کرنے میں اتنی زور کیوں لگاتے ہو؟ یہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرنے میں اتنا زور کیوں لگاتے ہو؟ ہم کسی پہ اختلاف نہیں کرتے، ہم کسی کے لیے نفرتیں نہیں بکھیرتے۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے نوجوان جو ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان ہماری بات کو، اور جو ہمارا 1450 سالہ پرانا، ہمارے آباء و اجداد کا نہیں، ہمارے ہی بزرگوں کا نہیں، 1450 سال پرانی جو اہل سنت کی تاریخ ہے وہ پتہ چل سکے ہمارے نوجوانوں کو۔ اللہ اکبر۔ کہا بھئی کہ میسج پر ہی غور دو نا۔ حضور علیہ السلام کا تو بس یہی کام ہے کہ جو وہاں سے پیغام ملا وہ یہاں پر پیغام سنا دے۔ ذاتی طور پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تم ذات کی اتنی تعریف میں رکھ جاتے ہو، حضور کا تو یہی بات ہے کہ وہاں سے پیغام لے اور یہاں دے دے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اس کا بھی جواب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے حبیب علیہ السلام دیں وہ لے لو۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے حضور علیہ السلام کے تشریحی اختیارات بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضور کی حدیث ہے کہ مجھے تم سے بس اتنا امتیاز حاصل ہے، یعنی مجھ میں اور تم میں بس یہی ڈفرنس ہے کہ I know about شریعت، مجھے شریعت کا پتہ ہے، اور you don't know about شریعت، تمہیں شریعت کا نہیں پتہ۔ میری کوشش ہے آپ بات کو سمجھ سکے۔ کہا کہ مجھے شریعت کا پتہ ہے اور تمہیں شریعت کا نہیں پتہ، صرف یہ فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ افتراء ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا پورے ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث نہیں ہے، اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر یہ ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام اور ہم میں بس اتنا امتیاز ہو، بس اتنا ڈفرنس ہو کہ رسول اللہ شریعت کو جانتے ہیں اور ہم شریعت کو نہیں جانتے، تو یہ تو کوئی امتیاز نہ ہوا۔ جب ہم شریعت کو جان لیں گے تو کیا امتیاز ختم ہو جائے گا؟ جب ہم شریعت کو جان لیں گے، جب ہم شریعت کے بارے میں جان لیں گے تو کیا فرق ختم ہو جائے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرق سننا ہے تو ذرا بریلی میں آؤ، ہم تمہیں بتائیں کہ فرق کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صرف یہ فرق نہیں کہ حضور علیہ السلام شریعت سے واقف ہیں اور ہم نہ واقف ہیں۔ اعلیٰ حضرت
حضرت کے الفاظ سنو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ ہم تابع شریعت ہیں اور حضور حاکم شریعت ہے. حضور علیہ السلام صاحب فرمان ہے. سنو میرے امام کے الفاظ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور علیہ السلام مالک افتراض ہے اور والی تحریم ہے. حضور جسے چاہے فرض کر سکتے ہیں اور جسے چاہے حرام کر سکتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے بھئی رسول اللہ کا کام تو صرف یہ ہے وہاں سے پیغام دے اور یہاں لے لے. ہمارے ینگسٹر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں ایسا نہیں ہے. حضور خود اللہ کا ایسی شان ہے. حضور خود اللہ کی دلیل ہے. ساری کائنات بنائی ہی حضور کے لیے گئی ہے. اللہ فرماتا ہے لولا قلما اظہرت ربوبیہ. اور میرے حبیب علیہ السلام آپ کو نہ بھیجتا نا تو اپنے بارے میں بھی کسی کو بتاتا ہی نہیں. اور بھائی صرف حضور کا میسج نہیں ہے, ساری کہانی مصطفیٰ کی ہے اور مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ جٹ جانے کی ہے. رسالت کل, امارت کل, امامت کل, حکومت کل, ولایت کل خدا کے یہاں آپ کے لیے. زمین و زمان, یقین و مکان, زمین و چنان اور بنے دو جہاں. رسالت کل, امارت کل, امامت کل, سیادت کل, حکومت کل, ولایت کل خدا کے یہاں آپ کے لیے. ساری بات میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرق صرف یہ نہیں ہے کہ حضور شریعت جانتے ہیں اور ہم نے صرف حضور سے شریعت سیکھنی ہے اور حضور علیہ السلام کے پاس ذاتی اختیار کوئی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرق سننا ہے تو سنو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم نے اٹھنا ہے تو شریعت کے مطابق اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے تو شریعت کے مطابق بیٹھنا ہے. یہ الفاظ میرے ہیں پر والی تحریم اور جو ہے وہ مالک افتراض کی بات بتا رہا ہوں. یعنی اس سے مراد یہ ہے, میں کہہ رہا ہوں تشریح کر رہا ہوں, اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے بیٹھنا ہے تو شریعت کے مطابق بیٹھنا ہے, اٹھنا ہے تو شریعت کے مطابق اٹھنا ہے, بولنا ہے تو شریعت کے مطابق بولنا ہے, چلنا ہے تو شریعت کے مطابق چلنا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے تو شریعت کے اکارڈنگلی کرنا ہے. لیکن حضور کی شان یہ ہے ہم نے بولنا ہے تو شریعت کے مطابق بولنا ہے. حضور نے جو بولنا ہے وہ شریعت بن جانا ہے. ہم نے چلنا ہے تو شریعت کے مطابق چلنا ہے. حضور کے چلنے سے شریعت بنے گی, حضور کے اٹھنے سے شریعت بنے گی, حضور کے بیٹھنے سے شریعت بنے گی. حضور جیسے عمل فرمائے گے وہ عمل شریعت بن جائے گا. ہم نے جو کرنا ہے شریعت کے اکارڈنگ کرنا ہے. حضور نے جو کرنا ہے وہ شریعت بن جانا ہے. ایسے ہی نہیں کہتے جیسے میرے سرکار. ڈنڈی والوں ڈنڈی نہیں مارنی, میرے ساتھ پڑھنا ہے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. کوئی شک تو نہیں ہے نا اس پہ. جیسے میرے یار کسی کا ابا سوڑا ہو وہ کہتا ہے میرا ابا دیکھو. کسی کا پتر سوڑا ہو وہ کہتا ہے میرا پتر دیکھو. کسی کا محبوب سوڑا ہو وہ کہتا ہے میرا محبوب دیکھو. یار ہم جھوم جھوم کے کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. کیا بات آنے دو سب مل کے کہو جیسے میرے سرکار. سب کہو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. حضور علیہ السلام شریعت کے مالک ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مالک بنا کے بھیجا ہے. حضور نے جو کرنا ہے وہ شریعت بن جانا. اچھا قبلہ شاہ صاحب میں حج پہ گیا, میں حج پہ گیا نا. آپ میں سے کون کون ہے جس نے حج کیا؟ کون کون ہے جس نے حج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو. آپ نے کب کیا ہے؟ مکہ شریف جا کے. سبحان اللہ. کس کس نے حج کیا ہے؟ کوئی شرم کی بات تھوڑی ہے, یہ تو شکر کی بات. ہاں ماشاءاللہ, اللہ جنہوں نے نہیں کیا ان سب کو بھی سعادت. میں حج پہ گیا نا تو یہ جو گئے ہیں ان سے پوچھ لینا, باقی آپ نے حج کے مسائل تو سنتے ہی ہوں گے.
اللہ اکبر. جب میں حج پہ گیا حضرت عجیب واقعہ ہوا. سب میدان عرفات میں ہم اکٹھے تھے. ایک آہو بکا کی کیفیت تھی. رو رہے ہیں سارے, سسکیوں کی آواز آ رہی ہے, آہو بقا کی کیفیت ہے, آہو بقا کی, یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. میں ادھر گیا, میری عمر اس میں بہت کم تھی, میں نے دیکھا کیا کہہ رہے ہیں, توڑ مار مار کے رو رہے ہیں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ راضی ہو جا. ایک کیفیت بنی ہوئی ہے, ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے حبیب کی محبت کی خوبصورت فضا ہے. فضا میں پاکیزگی محسوس ہو رہی ہے. کوئی رو رو کے کہہ رہا ہے یا اللہ گناہ معاف کر دے, کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ معاف کر دے, آج کے بعد نماز قضا نہیں کریں گے, کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ معاف کر دے, آج کے بعد حضور کی شریعت کو تھام لیں گے. ہر کوئی رو رہا ہے, معافیاں مانگ رہا ہے, او بقا کی کیفیت بنی ہوئی ہے. اتنے میں جو ہے رو لیا, معافیاں مانگ لی, اتنے میں صورت ہو گیا غروب. سب نے اپنے اپنے وقت سے اٹھائے اور مزدلفہ کی طرف چل دیے. میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ابھی اللہ سے معافی مانگی ہے, ابھی ابھی وعدہ کیا ہے کہ آئندہ نماز وقت پہ پڑھیں گے, پہلی نماز پہ کام دکھا دیا. کہاں جا رہے ہو؟ رکو مغرب پڑھ لو پھر چلیں گے. کہا نہیں مغرب پڑھیں گے مزدلفہ جا کے. میں نے کہا بڑی دور ہے, وہ رش دیکھ رہے ہو, اتنے رش میں وہاں جاتے جاتے تو کام مغرب جو ہے وہ قضا ہو جائے گی ظاہری طور پہ جو ہے. تو کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ کے جاؤ. ابھی توبہ کی, ابھی معافیاں مانگی, ابھی روئے دھوئے, ابھی اللہ سے کہا آج کے بعد نماز پڑھیں گے, پہلی بار بھی کام دکھا رہے ہو, نماز پڑھ کے جاؤ. کہا نہیں نماز وہاں جا کے پڑھیں گے. میں نے کہا جہاں بھی ہونا ہے نماز وقت پہ پڑھنی ہے حاجی صاحب, یہاں آ کے نماز دیر سے پڑھ رہے ہو, اس کی وجہ کیا؟ کہا بات یہ نہیں, بات یہ ہے جب حضور اس دن یہاں آئے تھے, سمجھ آ رہی ہے نا بات کی, جب حضور یہاں آئے تھے, جب حضور یہاں آئے تھے, آپ کو فرینچ میں بتاؤں مجھے آتی نہیں, اس لیے اسی میں سمجھے. اللہ اکبر. جب حضور یہاں آئے تھے نا اس دن میں, تو حضور نے نماز وقت میں نہیں پڑھی تھی. حضور علیہ السلام نے نماز دیر سے پڑھی تھی مزدلفہ میں جا کے. اللہ نے شریعت کا قانون بنا دیا. اس خاص دن میں, بات سن کے, اس خاص دن میں اس خاص وقت کی نماز کو وقت میں نہیں پڑھا جائے گا بلکہ دیر سے پڑھا جائے گا. میں نے کہا بلے بلے, کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی. پیر صاحب نماز دیر سے پڑھے تو گناہگار, جتنے بھی بڑے پیر ہوں نماز دیر سے پڑھے تو گناہگار. مولوی صاحب نماز دیر سے پڑھے تو گناہگار. اگر مفتی صاحب نماز قضا کر دے تو گناہگار. اگر حاجی صاحب نماز دیر سے پڑھے تو گناہگار. میرے نبی کسی خاص دن, کسی خاص وقت کی نماز کو دیر سے پڑھے, اللہ فرماتا ہے اب یہ شریعت کا قانون ہے, اس دل جو اس مقام پہ آئے گا وہ اس نماز کو وقت پہ نہیں بلکہ دیر سے